اب یہاں پر کچھ شیاطین لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے ہمزاد کے ذریعے دوسرے ہمزاد سے پتہ کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم خود گئے ہیں جی, ہمارے پیر بڑے پہنچے ہوئے ہیں, ہم اس کے جا کر سامنے بیٹھتے ہیں تو ایک دم سب کچھ ہمارا بتا دیتے ہیں. یہ ایسے بہت واقعات ہوتے ہیں. اب میرے بھائی ہم اس کو رد کیسے کریں گے؟ ہم دلیل سے رد کریں گے, وہ مانے گا. اب ہم کہتے ہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آتی ہے, اس بدبخت کے پاس کون سی قوت آ گئی جس سے یہ سارا کچھ بتا دیتا ہے. اب ہم لیتے ہیں رہنمائی اپنے اللہ کے نبی, اپنے نبی سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صاف ابن سیاد ایک ملعون تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ کاہن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دینے جاتے ہیں. وہ بدبخت کہتا ہے کہ تم کیا مجھے دعوت دو گے, جو میں تمہیں کہتا ہوں, جو میں دیکھتا ہوں, جو تمہیں نہیں نظر آتا. یہ حدیث میں پورے واقعات ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا جانتا ہے؟ اس نے بولا تیرے ساتھ جو دو ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں. اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے بولا میں تخت دیکھتا ہوں سمندر کے اوپر, وہ تو شیطان کا تخت ہے. میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اندر سورہ دخان کی کچھ آیات تلاوت فرمائی تو کہنے لگا پڑھا تو جو تو نے مجھے سمجھ نہیں آئی, کیونکہ اس کے لیے تو کلام نیا تھا نا قرآن پاک. کہتا لفظ دکھ تو نے کہا ہے, لفظ دکھ تو نے کہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اسے فرمایا کہ تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے, حالانکہ اس خبیث کے پاس کیا ہے؟ اس کا شیطان. ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان کو پیدا کیا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا, وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا. یہ ہے نا حدیث کہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا. اس کا مطلب یہ القاء کرتے ہیں, یہ دلوں میں القاء کرتے ہیں.